بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلیں جناب، ایک تو سب اپنی ویڈیو بند کر لیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ کلاس اٹینڈ کر سکیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جس دعا سے روزانہ آغاز کرتے ہیں آج بھی اسی دعا سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ اللہ تعالی ہمیں وہ علم عطا فرمائے جو واقعی ہمارے لیے مفید ہو، اور اللہ تعالی ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند آ جائے، اور اتنے اچھے عمل اور اتنے اچھے علم کے بعد اللہ تعالی ہمیں اس پر اترانے والا نہ بنائے بلکہ خود سے ڈرنے والا اور عاجز انسان بنائے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، کل الحمدللہ ہم نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ ہر انسان اپنی اپنے جو اس کی باؤنڈری ہوتی ہے، جو اس کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہوتی ہے، اس میں وہ لیڈر ہوتا ہے۔ وہ ایک قائدانہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوتی ہے، ایک قائدانہ کردار اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوتا ہے کہ وہ ادا کرے۔ تو ایک انسان کیسے ایک بہترین قائد بن سکتا ہے، بہترین لیڈر بن سکتا ہے، چاہے وہ گھر میں ہو چاہے وہ باہر ہو، اس کے لیے اسے لازماً کچھ نہ کچھ صفات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اور اپنے کام کو کامیابی کے ساتھ چلا سکے اور کامیابی کے ساتھ اس کو آگے لے جا اپنی زندگی گزار سکے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا علم کا، کہ ایک لیڈر کو کس طرح ہونا چاہیے، انسان کو زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ اس کے لیے بنیادی چیز علم ہے کہ بندے کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا بتاتا ہے کہ میں کس طرح کی زندگی گزاروں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔ تو علم کے بعد پھر حیا، اب جو دوسرا ہمارا سبق تھا وہ تھا کہ لیڈرز کی کون کون سی ایسی خاصیات ہے کہ جن کے بغیر ناممکن ہے کہ کوئی اچھا لیڈر بن سکے۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز تھی وہ گریٹیٹیوڈ تھا، شکر تھا، شکر گزاری، اور شکر کو ہم نے کل بہت تفصیل سے پڑھ لیا تھا۔ آج ہمارا جو دوسرا لیڈرشپ ٹریٹ ہے، دوسری جو خاصیت ہے لیڈر کی، وہ ہم پڑھیں گے، وہ ہے موڈسٹی، حیا۔ ایک لیڈر تب تک ایک اچھا مومن، ایک اچھا لیڈر بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ حیادار نہ ہو، جب تک کہ اس میں حیا نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن سی بات ہے۔ اب میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے میری مراد کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ایک چیز یہ بتانا چاہوں گا، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے حیا، ایک ہے شرم۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ مطلب دونوں میں فرق کیا ہے شرم اور حیا میں؟ تو میں پہلے شرم کی تعریف کروں گا، اس کے بعد میں آپ کو حیا بتاؤں گا۔ دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ شرم کی تعریف یہ ہے کہ جو بات یا کام ایسا ہے، یا کوئی بات یا کوئی کام وہ ایسا ہو کہ جس کے کر گزارنے سے انسان رسوا ہو سکتا ہو۔ ایسا کام یا ایسی بات کرنے سے طبیعت میں جو گھٹن یا جو رکاوٹ، جو انقباض پیدا ہوتا ہے، اور جو خوف طاری ہوتا ہے کہ اس کے کرنے سے مجھ پر عیب لگ جائے گا یا لوگ مجھے ملامت کریں گے، اس قسم کا خوف طاری کرنے، اس قسم کی گھٹن پیدا کرنے، اس قسم کی رکاوٹ ڈالنے والی جو قوت اور صفت ہے، اس کا نام شرم ہے۔ انسان کے ذہن میں کوئی غلط کام آ جائے یا کوئی ایسا کام آ جائے کہ اس سے اس کا ڈر پیدا ہو کہ یار لوگ کیا کہیں گے، یا اس سے لوگ مجھے ملامت کریں گے، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ شرم ہوتی ہے، اس کو شرم کہتے ہیں۔ تو بندہ جو ہے شرم کی بنا پر بہت سارے برے کام پھر چھوڑ دیتا ہے، یہ اصل میں شرم ہے۔ تو حیا کیا ہے؟ جب یہی شرم ہم نور ایمانی کے ساتھ متصف ہو جاتی ہے نا، یہی شرم، یہی صفت جب نور ایمانی کے ساتھ متصف ہو جاتی ہے تو وہ پھر حیا بن جاتی ہے۔ اب میں آگے اس کی تفصیل پہ آؤں گا کہ اس سے میری مراد کیا ہے۔
تو شرم اور حیا کی جو دو بنیادی اقسام ہیں، شرم فطری چیز ہے اور پیدائشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہے، یہ مسلمان میں بھی ہے، یہ کافر میں بھی ہے، یہ سب میں ہے، یہ ایک بنیادی آپ سمجھ جبلت ہے، بنیادی جبلت ہے جو ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے شرم۔ اور دوسری چیز وہ حیا ہے، حیا جو ہے وہ کوشش سے آتی ہے، وہ کسبی یعنی کہ کوشش اور مجاہدے کے بعد جو شرم کے بعد جو اگلا سٹیج ہے وہ حیا کا ہے۔ وہ حیا کیسے آتا ہے؟ میری گزارش ہے کہ جو یہاں پر یہ ڈرائنگ استعمال کر رہا ہے، یہ مارکرز وغیرہ یہ استعمال نہ کرے پلیز۔ سب سے پہلی جو عمل کے اعتبار سے جو شرم کی قسمیں ہیں، حیا کی شرم کی قسمیں ہیں، وہ تین ہیں۔ سب سے پہلا شرم انسان اپنے ساتھ کرتا ہے، جب انسان کے اندر کا جو شرم کا مادہ ہے اگر وہ انسان اس کو خراب نہ کر لے تو انسان کسی بھی غلط کام کو شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ سے شرماتا ہے کہ یار میں غلط کام کیسے کروں۔ یہ ہر انسان میں ہوتا ہے، اس کو شرم کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا اگلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے بھی شرم کرتا ہے کہ یار اگر میں کوئی غلط کام کروں تو وہ تنہائی میں اگر کوئی انسان بے شرم ہو جائے تو وہ اپنے آپ سے پھر شرم نہیں کرتا، اپنے آپ سے حیا نہیں کرتا۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تنہائی میں تو شرم کا مادہ کھو دیتے ہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے، لیکن جب لوگوں میں مجلس میں آتے ہیں، عوام میں آتے ہیں تو اس کے بعد وہ کوئی غلط کام نہیں کرتے لوگوں کے ڈر سے، بدنامی کے ڈر سے، تو وہ لوگوں سے حیا کرتے ہیں۔ یہ دوسری قسم ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سٹیج آتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا ہے، اور شرم جب نور ایمانی سے متصف ہو جاتی ہے تب یہ حیا بن جاتی ہے۔ پھر انسان یہ نہیں کہتا کہ یار مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرتا کہ یار لوگ کیا کہیں گے، لوگ مجھے ملامت کریں گے میں غلط کام نہ کروں، بلکہ وہ ہر کام کے وقت اللہ تعالیٰ کو نظر میں رکھتا ہے کہ یار چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ تو وہ جب اللہ تعالیٰ کو مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جب اس کے اس ذہن میں اس سوچ اور فکر میں آ جاتا ہے اور وہ ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھتا ہے کہ چونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا، وہ صفت جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ صفت جب انسان کو کسی غلط کام کو کرنے سے روکتی ہے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ جب ہم لوگوں کے ڈر سے کوئی کام نہیں کرتے تو وہ شرم ہوتی، وہ حیا نہیں ہوتی۔ حیا وہ ہوتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے جب ہم برے کام سے رکتے ہیں، اس کو حیا کہتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے شرم اور حیا میں۔ اب کس طرح بہترین شرم کیا ہوتی، بہترین اچھی طرح سے حیا کس طرح کی جا سکتی ہے، تو ہم آج کی پہلی حدیث اپنی پڑھیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کا میں ابھی ترجمہ پڑھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرو جیسا کہ اس سے شرم و حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم اللہ سے شرم و حیا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حیا کا یہ حق نہیں جو تم نے سمجھا ہے، اللہ سے شرم و حیا کرنے کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اس کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کرو، اور اپنے پیٹ اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو، اور موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کیا کرو، اور جسے آخرت کی چاہت ہو وہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دے، بس جس نے یہ سب پورا کیا تو حقیقت میں اسی نے اللہ تعالیٰ سے حیا کی جیسا کہ اسے حیا کرنے کا حق ہے۔ اب میں اس کو آگے بتاتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو حیا کا حق، جو بہترین حیا ہے وہ کس طرح ادا ہوگا، اس میں 4 کام ضروری ہے۔ پہلا کام کہ تم اپنے سر اور اس کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کرو۔ آپ کے جو افکار و خیالات ہیں، آپ کی جو آنکھیں ہیں، آپ کے کان ہیں، آپ کے زبان ہیں، آپ ان کا استعمال اسی طرح کرو کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ ان سے کسی بھی ایسی غلط کام کا ارتکاب نہ کرو، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے شہرک سے بھی قریب ہے۔ پہلی چیز یہ اگر آپ نے کر لی۔ دوسری چیز
کہ اپنے پیٹ اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو، یعنی کہ آپ کی کمائی کیسی ہے، نفسانی خواہشات اور آپ کی شرمگاہ، ان 3 چیزوں کی حفاظت کی اور غلط کام سے رک گئے صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ دوسری چیز ہوگی. تیسری چیز، اور موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کیا کرو، یعنی کہ قبر میں جو حالت ہونی ہے اس کو یاد کرو. اور آخری چیز کہ جسے آخرت کی چاہت ہو وہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دے، یعنی جس نے یہ 3 کام کیے پھر آخرت کو اپنا مقصد بنایا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس حدیث میں، جس نے یہ سب پورا کیا تو حقیقت میں اسی نے اللہ سے حیا کی جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے. یہ ہے اصل میں حیا. لوگوں کے ڈر سے جو ہم کرتے ہیں وہ شرم ہوتی ہے، وہ حیا نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہوتے ہوئے جو بندہ کرتا ہے کام اور برائی سے رکتا ہے، صحیح کام کرتا ہے، اس کو اصل میں حیا کہتے ہیں. اگر ہم زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گھرانے میں کوئی بڑا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حیادار ہونا پڑے گا. ہمیں حیا اس طرح کرنا پڑے گا، اس طرح حیادار ہونا پڑے گا جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ہم وہ کام کر سکیں، زندگی میں وہ کردار ادا کر سکیں. یہ لیڈرشپ کی وہ کوالٹی ہے جو اگر کسی لیڈر میں نہ ہو تو وہ لیڈر نہیں ہے. پھر اس کے بعد حیا کے نتیجے میں جو ہمیں ایک تلقین کی گئی ہے، ایک بڑی حدیث ہے مسلم شریف کی شروعات میں کہ جس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، جس میں حیا اور احسان کا تعلق ہے. آپ نے احسان کا لفظ سنا ہوگا. تو احسان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، انہوں نے کچھ سوالات کیے. تو میں مختصراً یہ بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک سوال اسی حوالے سے کیا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب انسان اس کیفیت میں آ جاتا ہے تو انسان اس حیا کی پیک پہ پہنچ جاتا ہے جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. یہ ہے وہ اصل میں وہ کیفیت حیا کی، احسان کی کیفیت، حیا کی کیفیت. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، ہماری اگلی حدیث، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث. وہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیا کے متعلق نصیحت کر رہا تھا کہ اتنے شرمیلے نہ بنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے. یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اسے چھوڑ دو. اگر اس کی حیا کی وجہ سے اس کو دنیا میں کوئی نقصان ہو رہا ہے تھوڑا بہت، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل تو یہی ہے کہ اس کے اندر حیا ہے اور حیا ایمان کا حصہ ہے. ہم غلطی اب کرتے ہیں کہ جب ہم شرم کو حیا سمجھ لیتے ہیں، شرم کو جب ہم ایمان کی نور کے ساتھ متصف کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی 100% ہر وقت اللہ کی موجودگی کا احساس کے ساتھ کوئی کام چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو حیا کہتے ہیں. اگلی حدیث کہ حیا کا جو نتیجہ ہوتا ہے، حیا کا جو انعام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا خیر ہی لاتا ہے. وفی روایت، ایک اور روایت میں ہے کہ الحیاء خیر کلہ، حیا تو سراپا خیر ہی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بندہ حیادار ہو اور اس کی زندگی میں شر آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. حیا تو خیر ہی لاتا ہے ہمیشہ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. ایک اور حدیث ہے جس میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، رواہ احمد الترمذی. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان والے جنت میں ہوں گے، جبکہ فحش گوئی برائی ہے اور برائی والے جہنم میں جائیں گے. تو یہاں ایک بات یہ سمجھ آئی
کہ جو بے حیائی ہے، بے حیائی کی طرف جو لے جانے والی چیز ہے وہ سب سے پہلے فحش گوئی ہے. جب ہم اپنے الفاظ میں احتیاط نہیں کرتے ہیں، ہم بلا وجہ ہم جو ہے وہ ہر وقت گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، غلط الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ پہلی سیڑھی ہے جب ہم بے حیائی کی طرف جاتے ہیں. یہ وہ پہلی سیڑھی ہے جب ہم اپنے حیا کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. یہ وہ پہلی سیڑھی ہے. تو آج سے کم از کم ہم اپنے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم کبھی کوئی گالی نہیں دیں گے. جو جتنی فحش گوئی ہے، گالی نہیں دیں گے. جو ہم غلط قسم کی گفتگو کرتے ہیں، چاہے دوستوں کے ساتھ ہو یا دوستوں کے ساتھ، وہ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ آخر کار میرے ایمان کو، میرے حیا کو نقصان پہنچاتا ہے. جب حیا کو نقصان پہنچا اس کا مطلب ایمان کو نقصان پہنچا. تو حیا اور یہ جو فحش گوئی ہے ان کا ڈائریکٹ تعلق ہے. اللہ ہمیں اس سے بچائے. ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ ان انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان الفحش في شيء الا شأنه وما كان في الحياء في شيء الا زانه. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فحش گوئی جس چیز میں ہو وہ اسے معیوب بنا دیتی ہے، اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اس میں عیب آ جاتا ہے، اس میں خرابی آ جاتی ہے. جو فحش گوئی جس چیز میں ہو، اور حیا جس چیز میں ہو وہ اسے مزین کر دیتا ہے. ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی خاندان کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی گیدرنگ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے یہ مسٹ ہے، یہ لازم ہے کہ ہم وہی کہہ رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی خوبصورت وہی چیز ہوتی ہے جس کے اندر حیا ہو. چاہے وہ آپ کی مجلس ہو، چاہے وہ آپ کی اپنی ذات ہو، چاہے وہ آپ کی گفتگو ہو، چاہے وہ آپ کہیں کوئی ریکارڈنگ کر رہے ہو، چاہے جو بھی چیز ہو، اگر اس میں حیا ہے تو خوبصورت ہے، اور اگر اس میں فحش گوئی ہے تو وہ اسے معیوب بنا دیتی ہے. آج کل ہمارے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم فحش گوئی پر خوش ہوتے ہیں، ہم فحش گوئی پر کہکہے لگاتے ہیں، ہم اس سے اور زیادہ جو ہے نا محظوظ ہوتے ہیں، اس سے اور زیادہ لطف اٹھاتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بچہ جو ہے وہ شروعات میں کوئی گالی دے دیتا ہے تو ہم اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار بچے نے گالی دے دی. کتنی بری بات ہے. ہم اس بچے کو شروع سے کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حال سے بچائے. اگلی حدیث میں آتا ہوں کہ حیا کے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے سابقہ انبیاء کے کلام سے جو پایا ہے اس میں یہ مقولہ بھی ہے کہ جب تو حیا نہیں کرتا تو پھر جو چاہے سو کر. اس کے بعد یعنی کہ اگر تم حیا نہیں کر رہے ہو تو اس کے بعد تمہاری کسی بھی اچھے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کسی بھی نیکی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے وہ کرو. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ ٹھیک ٹھیک اوکے، ہم آگے چلتے ہیں. تو اب بے حیائی کا علاج کیا ہے؟ مطلب کیسے ہم اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اندر یہ بیماری آئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے، ہم اس کا علاج کیسے نکالیں گے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ادا کریں. ان چار کاموں کو، ان چار چیزوں کو سمجھ لیں. قبر میں جو ہماری حالت ہونی ہے
ہم اس حالت کو ہمیشہ یاد رکھیں. جب ہم قبر کی حالت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جائیں گے. دوسری چیز، ہم آخرت کو اپنا مقصد بنائیں، دنیا کو مقصد کبھی نہ بنائیں. جب ہم آخرت کو اپنا مقصد بنائیں گے تو اس کے بعد دنیا میں اگر ہمیں کوئی نقصان بھی ہوتا ہو تو کم از کم ہم اپنی حیا پر سمجھوتا نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد آخرت ہوگا. اس سے پہلے جو دو چیزیں ہیں، اپنے سر اور اس کے ساتھ جتنی چیزیں ان کی حفاظت کریں، افکار، خیالات کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. اس کے بعد آنکھ، کان، زبان، اپنی کمائی، اپنی نفسانی خواہشات اور اپنی شرمگاہ، ان کی حفاظت کروں. پھر اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بے حیائی کا علاج مردوں کے لیے، مومن مردوں کے لیے، وہ مومن مرد جو حیادار بننا چاہتا ہے اس کے لیے علاج بتا رہے ہیں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما يصنعون. کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، اور جو کاروائیاں وہ کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے. اگر کوئی مرد باحیا بننا چاہتا ہے تو اس سے شروعات کریں، اپنی آنکھیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں سے حفاظت کریں. حیا سارا کا سارا یہ نہیں ہے، لیکن اس کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے، اس کی شروعات ساری یہیں سے ہوتی ہے. اور یہ علاج اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، میں نہیں بتا رہا ہوں، سورۃ النور میں. اس کے بعد اس امت کی خواتین یعنی امہات المؤمنین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو بیٹیاں ہیں، روحانی بیٹیاں ہیں، جو اس امت کی خواتین ہیں، ان کے لیے کیا علاج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ بے حیائی کا علاج. یہ بھی سورۃ النور کی آیت ہے، اس کا ترجمہ میں بتاتا ہوں ابھی. کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. نگاہ نیچی رکھنا صرف مرد کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ خاتون کی بھی اتنی ہی ذمہ داری جتنی مرد کی ذمہ داری ہے. اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی خواہشات کی حفاظت کریں، یہ بھی دونوں کے لیے ہے. پھر اس کے علاوہ خواتین کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں، یہ پردے کا حکم ہے، سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے، یعنی آپ کا چہرہ وغیرہ، آپ کا جو ہاتھ ہے. اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں، اور اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے، اپنے باپ، اپنے شوہروں کے باپ کے، یہ جو محرم رشتے ہیں ان کے علاوہ کسی پر ظاہر نہ کریں. یہ اس آیت کی جو ہے پورا اس کا خلاصہ ہے جو میں نے بیان کر دیا. اس سے پہلی والی آیت میں مومن مردوں سے یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ان کے لیے کیا علاج ہے، اور پھر اس کے بعد خواتین کے لیے کیا علاج ہے. اللہ تعالیٰ میں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اس کے بعد جو 3 مین چیزیں ہیں بے حیائی کے علاج کے لیے، وہ ایک یہ ہے کہ ہر وقت یہ خیال دل میں ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ پوچھے گا، اور حیادار لوگوں کی صحبت اختیار کریں. جب تک ہم اپنی